محترم سامعین کرام، نوجوان بھائیوں اور عزیز دوستوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آقا مدنی سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ عظیم الشان ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ کسی بڑے سے بڑے فرشتے کو بھی نہیں ملا، اور نہ کسی دوسرے نبی مکرم کو یہ معجزہ نصیب ہوا۔ یہ ساری کائنات کے سردار ہی کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اپنے پاس بلا کر آپ کو معراج جیسی نعمت عطا فرمائی۔ بات تفصیل سے آپ کے سامنے اسراء کی آ چکی ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے حضرت جبرائیل امین آپ کو حتیم پر لے جاتے ہیں۔ وہاں پھر شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے، پھر براق کے ذریعے سے وہاں سے سفر شروع ہوتی ہے، جو مدینے کے کھجوروں کے باغات سے گزرتے ہوئے مدین اور پھر بیت اللحم، پھر مسجد اقصیٰ، ان جگہوں میں حضرت جبرائیل امین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی ترغیب دی۔ آپ نے نمازیں ادا کی، پھر جگہ کی نشاندہی کی گئی کہ مدینہ یہ آپ کی جائے ہجرت ہے۔ اسی طریقے سے بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ پہنچے اور وہاں آپ نے قیام کیا۔ اللہ نے آپ کو تمام انبیاء کی امامت کا شرف عطا فرمایا۔ آپ بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کر کے امام الانبیاء قرار دیا گئے۔ یہ آپ کو خطاب دیا گیا کہ آپ آج سے تمام نبیوں کے امام بن گئے۔ اس کے بعد کا جو سفر شروع ہوتا ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ پاک اب آپ کو بلندی پر بلانا چاہتے ہیں، تو یہاں سے آپ کی سواری بدل گئی۔ یہاں ایک سیڑھی لگائی جاتی ہے اور پھر آپ کو حضرت جبرائیل امین کے ہمراہ پہلے آسمان پر پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں حضرت جبرائیل امین دروازہ جو آسمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق آسمان کا دروازہ بھی بنایا ہے، تو پہلا دروازہ پہلے آسمان کا جب کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا گیا کہ کون ہیں آپ؟ حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو جواب دیا گیا ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ۔ الغرض دروازہ کھولا گیا، آپ کو آنے کی اجازت ہوئی، آپ کا استقبال کیا گیا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے روحانی باپ ہیں اور ہم ان کی اولاد قرار دیے گئے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کو غمگین ہو جاتے ہیں آپ۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کہ آپ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے اس کی وضاحت کی
کہ دائیں طرف حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولادیں ہیں جو جنتی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اپنے جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف جو اولاد ہے ان کی یہ جہنمی اولاد ہے۔ تو ماں باپ کو ظاہر سی بات ہے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو آدم علیہ السلام کی یہ روحانی اولادیں ہیں، جب جہنمی اولاد کو دیکھتے ہیں تو آپ کو غمی آ جاتی ہے، غمگین ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کے ہمراہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح حسب معمول ہر آسمان پر سوال و جواب ہوتا ہے، آپ کو اجازت ملتی ہے۔ پھر تیسرے آسمان پر آپ پہنچتے ہیں، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کو اجازت ملتی رہتی ہے، آپ ساتویں آسمان پر بھی پہنچتے ہیں، وہاں حسب معمول سوال و جواب ہونے کے بعد اجازت ملتی ہے۔ ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا آپ کے لیے اعزاز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اکرام ہے کہ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ، آسمان والوں کا قبلہ ہے، اس جگہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ازسر نو اس دنیا میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس کے اعزاز میں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ساتویں آسمان میں جو بیت المعمور ہے آپ وہاں ٹیک لگائے بیٹھے۔ نورانی فرشتوں کا قبلہ، کہتے ہیں کہ وہاں سے سیدھے اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ خانہ کعبہ کے اوپر آ کر ٹکتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ زمین والوں کا قبلہ اور آسمان والوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے، اور جہاں کعبہ ہے بالکل سیدھے اس کے ہی اوپر وہ بیت المعمور ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے جو یہ مقام عطا فرمایا ان کو اس وجہ سے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کیا۔ تو یہ ساتویں آسمان۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں، سدرۃ المنتہا ایک جگہ کا نام ہے۔ سدرہ یہ بیری کے پتے کو کہتے ہیں، ایک درخت ہے بیری کے پتے کا، اس کی تفصیل مستقل ہے اور بہت لمبی چوڑی ہے، وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں۔ موٹی بات یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا آسمان والوں کے لیے بھی انتہا اور زمین والوں کے لیے بھی انتہا، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک جب دنیا والوں کے اعمال کو اوپر اٹھاتے ہیں، یا آپ نے سنا ہے، تو جو اعمال ہمارے اوپر جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ پاک کے پاس نہیں، بلکہ سدرۃ المنتہا اس کا مقام ہے، وہاں جا کر یہ اعمال رک جاتے ہیں، اور اوپر سے جو احکامات آتے ہیں وہ بھی ڈائریکٹ زمین پر نہیں آ جاتے، بلکہ اس کا مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ تو اوپر سے آنے والے احکام بھی وہاں آ کر رکتے ہیں، اور نیچے سے جانے والے اعمال بھی وہاں جا کر رکتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کا یہ منتہا ہوا، اس لیے سدرۃ المنتہا اسے کہا گیا۔
کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا میں پہنچے، حضرت جبرائیل اب تک آپ کے ساتھ تھے۔ اب آگے کہتے ہیں حضرت جبرائیل امین کہ یا رسول اللہ اب آپ آگے تنہا جائیں، میں آپ کا ساتھ اب دے نہیں سکتا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تک تم ہمارے ساتھ تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ حضرت جبرائیل امین جواب میں عرض کرتے ہیں اگر یکسر موئے برتر روم فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ اگر میں یہاں سے تھوڑا بھی ایک قدم بھی آگے بڑھا، کیا کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو خدا کی قسم میرے پر جلا دیے جائیں گے۔ میرا منتہا یہاں ہے، میرے سفر کی انتہا یہاں ہے، اس سے میں آگے بڑھ نہیں سکتا، اگر بڑھا تو جلا دیا جاؤں گا۔ حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ اس موقع پر پہنچتے تو کہتے ہیں کہ اگر میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، تو کہتے ہیں آگے کی بات سنیے، بڑے مزے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا اور مجھے یہ کہا جاتا کہ اگر ایک قدم آگے بڑھاؤ گے تو جلا دیا جاؤں گا، تو میں اس چیز کو ترجیح دیتا کہ میں جلا دیا جاؤں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتا، مجھے آپ کی مصاحبت اپنے آپ کو جلا دیے جانے کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو نبی کا ساتھ دیتا ہے، جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جلایا نہیں جاتا بلکہ ان کو جلا ملتی ہے، یعنی ان کو زندگی ملتی ہے۔ یہ شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، الغرض یہ کہ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اب میں آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، اب مجھے آگے بڑھنے کی قوت نہیں ہے، یہ میری انتہا ہے، اس کے بعد آپ تنہا جائیں۔ چنانچہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ پاک کا جو مقام ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں تک بلایا جاتا ہے۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں، جس طرح دو آدمی آمنے سامنے ہو کر بات چیت کرتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک سے ہم کلام ہونا اس انداز میں تھا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ درمیان میں دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دو آدمی آپس میں بات کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا قرب جتنا مناسب ہو سکتا تھا آپ کو نصیب ہوا، اور آپ نے بات چیت کی۔ اللہ نے پوچھا کہ اے نبی تم میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پاک پروردگار، آپ تو زمین و آسمان کے مالک ہیں، زمین کی ملکیت آپ کی، آسمان کی ملکیت آپ کی، سارے خزانے آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کو میری تحفے کی حاجت کہاں، آپ تو بے نیاز ہے، میں کیا تحفہ لے کر آیا ہوں؟ ہاں، ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی موجود نہیں ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک بڑے ہیں، اللہ پاک کی ایسی بڑائی ہے کہ ویسی بڑائی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی، کوئی اللہ سے بڑا نہیں، تو اللہ کی بڑائی بھی سب سے بڑی۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، کہ آپ کی کبریائی زمین و آسمان میں ہے۔ ہاں،
میں عاجز ہوں، قاصر ہوں، ناقص ہوں، بندہ ہوں، تو میں عاجزی لے کر آپ کے پاس آیا ہوں جو آپ کی شان کے خلاف ہے۔ بڑائی کی شان آپ کے لیے، عاجزی ہمارے لیے۔ تو گویا اللہ کے نبی نے فرمایا میں عاجزی انکساری لے کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ اللہ پاک سے کہتے ہیں، گویا اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میں مسکین ہو کر مرنا چاہتا ہوں، میں مسکین ہو کر زندہ رہنا چاہتا ہوں اور مسکینوں کے گروہ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہم احیینی مسکینا، اللہم امیتنی مسکینا۔ اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ ساری کائنات کے سردار ہیں، اگر آپ چاہتے تو آپ کے لیے اللہ پاک پہاڑوں کو سونا بنا دیتے، لیکن آپ نے کبھی ویسی خواہش ظاہر نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مسکین رہ کر زندگی گزارنا اور مرنا زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بسترے کی بات آتی ہے تو کوئی اچھا بسترا جسے ہم کہتے ہیں، ایسے بسترے کا نام ہم نے نہیں سنا۔ کھجور کے چھالوں کے اوپر آپ نے زندگی گزاری، آپ نے سویا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے بستر کو دوہرا کر دیا گیا، نیند آ گئی تو آپ نے پوچھا کہ آج بستر پر نیند آ گئی تھی، کیا ماجرا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ آپ کا جو بستر تھا اس کو دوہرا کر کے بچھا دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس طرح کرنے سے بھی منع فرمایا۔ تو آپ کا زندہ رہنا بھی حالت مسکینی میں آپ کو زیادہ پسند تھا، آپ کا مرنا بھی اور مسکینوں کے گروہ میں رہنا، زندگی گزارنا آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اے پاک پروردگار میں عاجزی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں التحیات للہ، کہ تمام زبانی عبادتیں جتنی ہیں، چاہے وہ اذکار کے قبیل سے ہو، چاہے وہ تلاوت کے قبیل سے ہو یا کسی دوسرے قبیل سے ہو، یعنی الفاظ کے ذریعے سے بندہ جو عبادت کرتا ہے، اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے تمام زبان کی عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں، یہی میرا تحفہ ہے، اور کیا لے کر آؤں؟ آپ تو دوسرے تحفے سے بے نیاز ہیں۔ والصلوات للہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بدنی عبادتیں، جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدنی عبادتیں چاہے وہ رکوع سجدے کے قبیل سے ہو یا نماز کے قبیل سے ہو، یہ سب کے سب آپ ہی کے لیے، یہی ایک میرا تحفہ ہے آپ کے لیے۔ اور کیا تحفہ لے کر آؤں؟ میں بندہ ہوں، آپ آقا ہیں، میں عاجز ہوں اور آپ بے نیاز ہیں، آپ کی ساری کائنات کی کبریائی آپ ہی کے لیے۔ والطیبات، اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مالی عبادتیں، چاہے وہ صدقہ و خیرات کے قبیل سے ہو یا دوسرے قبیل سے ہو، کہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے لوگ مساجد کے اندر چندہ دیتے ہیں، عطیہ جات دیتے ہیں، مدارس کو دیتے ہیں اور عام لوگوں کو، اپاہجوں، غریب، مسکین، یتیموں کو دیتے ہیں، تو یہ عبادات کے قبیل سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی مالی عبادتیں میری ہیں، چاہے وہ جس قبیل کی بھی ہو، وہ سب کے سب آپ ہی کے لیے، یہی میرا تحفہ ہے۔ تو گویا تین چیزیں جو اہم تھی، زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے اللہ پاک کے سامنے پیش کر کے کہا کہ یہ سب آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اس کے جواب میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ کیا فرمایا؟ آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی امت کے لیے دوستو دنیا کے اندر رہتے ہوئے مختلف مقامات میں صعوبتیں جھیلی ہیں،
کے پہاڑ کی گھاٹی کے اندر آپ کو 3 سال تک قید و مشقت کے اندر ڈال دیا گیا تھا، آپ نے وہ مصیبت جھیلی، طائف کے بازار کے اندر اوباش لڑکوں نے پتھر برسائے، وہ مصیبت آپ نے جھیلی، اور کفار و مشرکین نے گالیاں دی، مارا پیٹا، اوجھڑیاں ڈالی، کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن ہر حال میں یا ربی امتی یا ربی امتی، مطلب یہ ہے کہ زمین پر بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نہیں بھولا، اور عرش پر بھی آپ نہیں بولے، فرش پر بھی نہیں بولے، عرش پر بھی نہیں بولے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں، فوراً امت یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے اللہ مجھ پر بھی رحمت ہو، سلامتی ہو، برکتیں ہوں، اور میری امت پر بھی ہو، وہ محروم نہ ہو۔ السلام علینا یعنی ہم سب پر ہو، اس میں آپ بھی آ گئے، آپ کی امت بھی آ گئے۔ کیا لکھا ہے محدثین نے کہ اللہ کے نبی نے جو کہا السلام علینا، تو یہ ان بندوں کے لیے جو سب سے زیادہ گنہگار ہیں، جن کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ایمان والوں میں عام طور پر ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو یاد فرمایا کہ جو گنہگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بدولت جن کا فیصلہ جہنمی ہونے کا کر لیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ سے درخواست کی السلام علینا، کہ سلامتی ہو ہم سب کے اوپر، مطلب ہمارے گنہگار امتیوں کے اوپر۔ اور آگے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے ان بندوں پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، ان کی برکتیں ہوں جو نیک ہیں اور اللہ کے فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بجا لاتے ہیں، مطلب صالحین اور نیکوکاروں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ تو گنہگاروں کو بھی یاد فرمایا، نیکوکاروں کو بھی یاد فرمایا، فرش پر بھی یاد فرمایا، عرش پر بھی یاد فرمایا، آپ کسی کو بھولے نہیں۔ یا ربی امتی سجدے میں ہیں تو آپ کے الفاظ یا ربی امتی ہیں۔ اندازہ لگا لیجئے کتنا قلق تھا ہمارے اوپر، کتنا رحم تھا ہمارے اوپر۔ اللہ کے نبی کو آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم کے اندر جائے، آپ کی خواہش یہی تھی کہ ہر فرد جنت کے اندر جائے۔ تو دوست بزرگوں، الغرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ہمیں یاد فرمایا، اور اس کے جواب میں اللہ پاک نے بھی 3 انعامات، 3 نعمتیں عطا فرمائی کہ جاؤ تم پر سلامتی ہو، اور اسی طرح تمہاری امت پر بھی سلامتی ہو، اور امت کے نیک لوگوں کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ پھر آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہے۔ اخیر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ایک عظیم تحفہ نماز کی شکل میں ہے، اللہ نے آپ کو یہ تحفہ عطا فرمایا، 50 وقتوں کی نماز فرض کی گئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نبی کو فرمایا، اور اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا کہ یہ 50 وقت کی نماز ہے، تمہاری امت کے لیے کہ وہ پڑھ کر میری قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے واپس ہو رہے ہیں۔ واپس ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا،
پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ملا اللہ پاک کا؟ جواب دیا گیا کہ 50 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت 50 نمازوں کی تاب نہیں لا سکتی، 50 نمازیں روزانہ نہیں پڑھ سکتی، آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے، اس لیے کہ میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ اچھا تجربہ کیا ہے کہ ان کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کے حکم کو بجا نہیں لا سکے۔ تمہاری امت تو اور کمزور ہے، کیوں کر 50 وقت کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ سے پھر ہم کلام ہوتے ہیں، تخفیف کی درخواست کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جو بخاری شریف کی روایت ہے، 10 نمازیں کم کر دی جاتی ہیں، اب 40 نمازوں کو لے کر واپس آتے ہیں۔ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوتا ہے، پھر سوال و جواب ہوتا ہے کہ کیا حکم دیا گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 نمازیں باقی رہ گئی، 10 معاف کر دی گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ 40 بھی ادا نہیں کر پائیں گے، آپ کی امت یہ 40 نمازیں بھی ادا نہیں کر پائیں گے، آپ دوبارہ جائیے پھر کم کروائیے۔ اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں، پھر 10 نمازیں کم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اگر 10 کم ہوتی رہی تو تقریباً 4 مرتبہ آپ کی آمد و رفت ہوئی، پھر 5ویں مرتبہ جب آپ گئے تو 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ اور اگر 5 نمازیں دوسری روایت کے مطابق کمی کی گئی، تخفیف کی گئی، تو محدثین نے لکھا ہے کہ تقریباً 9 مرتبہ اللہ پاک کے پاس آپ کا آنا جانا ہوا، تو اس طرح 9 مرتبہ آپ کو اللہ کا معراج نصیب ہوا۔ 9 مرتبہ، چاہے وہ 5 مرتبہ ہو یا 9 مرتبہ ہو، یہ چھٹے آسمان سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے جہاں پر آپ تھے وہاں تک یہ دونوں روایتوں کو جو ہے اس طرح تطبیق دی گئی ہے۔ بہرحال اخیر میں 5 وقت کی نماز رہ گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے یہ بھی تمہاری امت جو ہے ادا نہیں کر سکتی، ان کو یہ 5 وقت کی نمازیں بھی روزانہ پڑھنے کی قدرت نہیں ہو سکتی، تم دوبارہ جاؤ اور تخفیف کا سوال کرو اپنی امت کے لیے۔ اللہ کے نبی اب کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو کئی مرتبہ گیا اور آیا، اب جانے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، لہذا اب میں دوبارہ نہیں جاتا، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، اسے تسلیم کرتا ہوں۔ میں اور میری امت جو ہے 5 وقت کی نماز روزانہ ادا کرے گی۔ اس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ایک تحفہ ملتا ہے جو معراج کے اندر دیا جاتا ہے، جو معراج میں بلا کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے تمام احکامات آپ کو فرش پر یعنی سروئے زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ حکم ایسا اہم ہے، ایسا محتم بالشان ہے، ایسا عظمت والا حکم ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے اپنے پاس اسے بلا کر دیا۔ لیکن آج اللہ کے بندے سب سے زیادہ اسی حکم سے غافل ہیں۔ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ کامیاب با مراد ہوئے جنہوں نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ بہت بھاری ہے، وزنی ہے، مگر جو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ بھاری نہیں ہے۔
اور وزنی ان کے لیے نہیں ہے۔ تو نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ مومنین اور کافرین کے درمیان جو ہے یہ فرق پیدا کرنے والی چیز ہے، مومن کے لیے امتیاز والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے میری نماز یہ دین کی بنیاد ہے، دین کی جڑ ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، گویا اس نے دین کی بنیادیں ڈھا دی۔ تو اندازہ لگا لیجئے نماز کتنی اہم چیز ہے۔ اسی لیے ہر مرد ہو یا عورت، بالغ مرد و عورت کو حکم دیا گیا، یہاں تک کہ بچوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں اور پھر وہ نماز نہ پڑھیں تو اس کو نماز کی ترغیب دو، نہ پڑھے تو اسے مارنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ تو اللہ کے نبی کا اعزاز تھا کہ اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی اور نماز کا حکم وہاں دیا، یہ آپ کے لیے معجزہ ثابت ہوا۔ لیکن عام لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام امتی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ میرا نماز پڑھے گا ان کی معراج میرا یہی حکم ہے، ان کی معراج کی وہ نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز جو ہے یہ مومنین کی معراج ہے۔ مومنین کو معراج تو آسمان پر بلا کر نہیں دیا جا سکتا، لیکن نماز پڑھ کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور نماز اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ تو دوستو یہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر یہ تحفہ دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس تحفے کو لے کر آئے، اور ہم سب کے اوپر یہ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ اس لیے کوتاہی کرنا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ آج لوگ سب کام کرتے ہیں، رجب کا مہینہ ہے، دنیا کے اندر کتنے مقامات ایسے ہیں، اس موقع پر خاص طور سے 27 رجب کو مسجدوں کو سنور آ جاتا ہے، بعض لوگ رات بھر جگتے ہیں، بعض لوگ نماز کا اس رات ہی کے اندر اہتمام کرتے ہیں، اور بڑی لچھے دار تقریریں ہوتی ہیں، اور لوگ رات بھر تقریریں سنتے رہتے ہیں۔ جو نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومنین کے لیے معراج ہے، مرد ہو یا عورت ہر ایک کے لیے فرض ہے، وہ ہم پڑھتے نہیں، لیکن بیان سننے کی بات ہو، اور اسی طرح معراج والی رات کو دوستو بزرگوں مختلف طریقے سے ہم اس رات کو گزارنے والی بات ہو تو ہم بڑے شان اور شوقت سمجھ کر اس کو کر گزرتے ہیں، لیکن نماز ہم نہیں پڑھتے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلین میں سے نہ بنو، تم ہوشیار، دانا، عقل مند بن کر زندگی گزارو۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اس معراج کے واقعے کو سن کر عبرت حاصل کریں، کم از کم اتنا کریں کہ آج سے ہم عہد کر لیں کہ نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے بھائی۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔